اگر آپ اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، عبادت گزشتہ سبق اگر کسی نے نہ سنا ہو تو وہ سن لے۔ سبق کا نمبر ہے 1941، تو آج 42 نمبر کا درس ہے۔ تو دیکھیں، عبادت جو گزشتہ سبق ہے اس میں نے یہ کہا تھا، عبادت کہتے ہیں اطاعت کو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، یہ اطاعت ہے اور یہی عبادت ہے۔ بہت آسان الفاظ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اطاعت کیا ہے، کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور یہی عبادت بھی ہے۔ یعنی مطلب کیا، کہ اگر آپ اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ہم نے معنی اس کے محدود کر لیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہیں، لیکن اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یہ کفر ہے، انکار ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اپنی خواہشات نفس کو اگر آپ نے خدا بنا لیا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے تو پھر یہ شرک ہے۔ تو مشرک کی نمازیں اور یا بھی جو بھی وہ کام کر رہے ہیں نیک، وہ تو قبول نہیں ہوں گے نا۔ تو دیکھیں، عبادت کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کی اطاعت یا عبادت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام جو ہے، ٹوٹل سرنڈر کا نام اسلام ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو یعنی وقف کر دیں اور اللہ ہی کے لیے جئیں، اور اس کے بعد آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا، دنیا کے کاموں کے ذریعے ہی آپ نجات پا سکتے ہیں، آپ زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی ایک اطاعت والی زندگی آپ گزاریں اور تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عبادت یا اطاعت یہ چیز ایک ہے، بندگی یعنی دوسرا لفظ جو عام طور پہ آتا ہے تو وہ بندگی کا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بہرحال آج کا مسلمان، جہاں تک آج کے مسلمان کا تعلق ہے، یہ عبادت نہ کر رہا ہے نہ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کفر ہے، اور یہ شخص جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیں قرآن سے میں بات کر رہا ہوں۔ جس نے بھی اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی اختیار کر لی، دراصل اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اقرار، ہاں میں مانتا ہوں، ہاں میں مانتی ہوں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ تو یہ عبادت ہے۔ عبادت ایک مختلف یعنی الفاظ اگر مختلف کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو جس نے بھی اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جہنم میں جائے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا۔
دیکھیں جنت بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جس کی جنت ہے، جس نے جنت بنائی ہے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں اطاعت سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، متقی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو حکم سے انکار کرنے والے ہیں وہ جائیں گے جہنم میں، آگ میں جلیں گے۔ یہ کون ہے جو حکم سے انکار کر رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ عام طور پہ زندگی میں دیکھ لیں، اللہ کا حکم یعنی قرآن بطور کتاب ہدایت ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ ایک میں عام جنرل یعنی بات کہتا ہوں، آپ قرآن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک تلاوت کرنے کی کتاب، ناظرہ، بس۔ میں مانتا ہوں کہ بعض والدین، بلکہ بہت سے والدین، قرآن صرف ناظرہ کے لیے خود بھی پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، بس صرف بچوں کو قرآن کے الفاظ سکھا دینے کی ہم بہت بڑی خوشی مناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خوشی نہ منائیں، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور دنیا کے بارے میں بہت غور و خوض کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے، پھر مختلف سٹیجز ہیں جو ہمارے لیے درجہ بدرجہ اہم بنتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، یا کسی کا گھر پرانا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ بڑا تنگ گھر ہے، ہم تو بڑے تنگ ہیں۔ یا کرائے کا گھر ہے، کرائے سے جان چھوٹے گی تو تب چین آئے گا، تو یہ اپنے گھر کو ایک منزل بنا لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے گھر کے لیے ہزاروں میں تو بنتا نہیں ہے، اور تو پھر لوگ مکان بنانے کے لیے پیسے بھی جمع کرتے ہیں، اور پھر بناتے بھی ہیں، کچھ نہیں بنا پاتے ہیں، اور بنا مکان بنائے قبر میں جا کر سو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اہم کیا ہے، آپ کی زندگی میں اہم ترین کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آج کے مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہر معاملے میں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے ہر معاملے میں ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی مرضی۔ ہر شخص، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، میری مرضی۔ بچے بھی ہیں 4 سال کے، 2 سال کے، 5 سال کے، بس والدین کو بھی پتا ہوتا ہے میرے بچے کو کیا پسند ہے، اس کی کیا مرضی ہے۔ پھر بچہ بھی اپنی مرضی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، یہ تو بہرحال اسی کھیل کود میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایشو وہ اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، جب یہ دنیا سے جائے گا یا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اللہ خود بخود راضی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم تو نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے حکم، نبی کا طریقہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ جب آپ دنیا کا دھوکے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دیکھیں یہ بات غور سے سنیں، انسان اگر دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو جائے تو پھر یہ دنیا کو منزل بنا لیتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا کہ یہ اہم ہے، اہم ترین ہے، اور میں نے پھر وہ اسی کو منزل بنا لیتا ہے، اور پھر لازماً اللہ کی رضا کی اس کی نظر میں، اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت بھی نہیں۔
یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم تو اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, رب کو تو راضی نہیں کرنا چاہتے عام طور پہ. یہ تو رویہ ہمارا بالکل برابر ہونا چاہیے. زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا خیال رکھنا چاہیے. جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہ کی ان سے اللہ راضی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.